شروع اللہ کے ببرکت نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سرزمین مکہ پر ایک مشہور ولید نامی کافر تھا جو نبی رحمت سرکار دو عالم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت بڑا دشمن تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کا کوئی بھی موقع نہ جانے دیتا تھا۔ ولید ایک امیر تاجر تھا۔ اس نے اپنے گھر میں ہی سونے کا ایک بڑا بت بنا رکھا تھا جس کی وہ دل و جان سے عبادت کرتا تھا۔ ایک دن وہ بت کی عبادت کرنے میں مصروف تھا کہ اچانک سونے کے بت باتیں کرنے لگا۔ جس کی وہ پوجا کر رہا تھا اس بت نے ولید سے کہا، اے میرے ماننے والے، مجھ پر یقین کرنے والے، سن لے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سچا نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کبھی بھی ایمان نہ لانا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی کبھی بھی تصدیق نہ کرنا۔ بت کو بولتے ہوئے دیکھ کر ولید کی خوشی سے انتہا نہ رہی۔ اس نے اپنے ارد گرد رہنے والے کافروں کو اکٹھا کیا اور بولا، دیکھو میرا خدا کیا بول رہا ہے۔ جب سارے اکٹھے ہو کر ولید کے بت کے پاس گئے تو انہوں نے بھی بت کے منہ سے وہی الفاظ سنے جو ولید نے سنے تھے۔ دوسرے دن پورے علاقے میں یہ بات عام ہو گئی تھی۔ جب سب لوگ آتے اور اس بت کی منہ سے یہ بہودہ الفاظ سن کر چلے جاتے۔ ایک دن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت دی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھو ہمارا خدا بت سچا ہے۔ یہ دعویٰ کرایا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تشریف لانے کو کہا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بت کے پاس تشریف لائے، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت دی گئی تو ولید نے چلاکی سے سارے مکہ والوں کو بھی ایک میدان میں اکٹھا کیا تاکہ آج بت کے منہ سے یہ الفاظ سن لیں اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ایمان لائے ہیں وہ بھی دوبارہ سے ہمارے خداؤں کو پوجنے لگ جائیں۔ لوگ میدان میں کھڑے ولید کی بات بت کے منہ سے مشرکانہ الفاظ سننے کے لیے بےتاب کھڑے تھے۔ جب بت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اے لوگو، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کا دین سچا ہے۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ میری ان باتوں سے بھی بے انکاری مت کرنا ہونا۔ اگر تم ان سے کیے باتوں سے انکاری ہوگی تو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم میں سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اگر تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر ایمان لے آؤ۔ خدا اور اس کے دین کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لو تو تم دنیا و آخرت میں کامیاب ٹھہراؤ گے۔ اے کافروں، بتوں پر یقین کرنے والوں، تمہارے سارے بت تم کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اگر تم نے انہیں بتوں کی پوجا کی تو تم نے سارے کافر مزید گمراہ ہو جاؤ گے اور مرنے کے بعد تمہارا ٹھکانہ جہنم کی سخت آگ ہوگی۔ جب ولید نے اپنے بت کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو اس نے شرم کے مارے سر جھکا لیا۔ ولید کو اپنے بت پر اتنا غصہ آیا کہ اس نے غصے میں آ کر بت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں سے واپس جا رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک گھوڑ سوار پر پڑی جو بڑی تیزی کے ساتھ ہاتھ میں خون سے تر تلوار لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہا تھا۔ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معلم کے پاس آیا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور دریافت کیا کہ تم کون ہو؟ اس شخص نے جواب دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں مسلمان جن ہوں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین رکھتا ہوں۔ مجھے محین بن العبر کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ میں جبل طور میں رہائش پذیر ہوں۔ میں کسی کام کے لیے دوسرے علاقے میں گیا ہوا تھا۔ میرا کافی دنوں کے بعد گھر واپس آیا ہوں تو میں نے دیکھا کہ میرے گھر والے کافی اداس بیٹھے تھے۔ میں نے سب سے رونے کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے جواب دیا کہ ایک شیطان ولید کافر کے بت میں حاضر ہوا۔ اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بہودہ الفاظ سے کہے ہیں۔ وہ شیطان آج پھر اس بت میں حاضر ہونے کے لیے آ رہا ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں توبہ نعوذ باللہ غلط الفاظ بولنے والا ہے۔
جب میں نے گھر والوں سے یہ الفاظ سنے تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا، تو میں نے اسی شیطان کو رستے میں ہی روک کر قتل کر دیا اور اس بت میں داخل ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے نبی ہونے کی گواہی دی۔ یہ جو کچھ بولا تھا سب کچھ میں نے ہی بولا ہے۔ مسلمان جن کی یہ بات سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ہی خوش ہوئے اور اس جن کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کی۔